آج بھی خواجہ پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور پورا سال کبھی بھی خواجگاہ کے در پہ آپ چلے جائیں تو قرآن کھلا ہوتا ہے اور لوگ قرآن کی تلاوت خواجہ پاک کے در پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر فَاذْكُرُونِي اذکرکم کی تفسیر نہیں پڑھنی ہے تو مت پڑھیں۔ اگر آپ کو فَاذْكُرُونِي اذکرکم کی تفسیر دیکھنی ہے تو پھر چلے جائیں اجمیر، جا کے دیکھیں کہ خواجہ پاک رب کے ہوئے تو رب نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دی کہ آج غریب نواز کی بارگاہ میں جب آپ چلے جائیں گے تو غریب نواز کا ذکر ایسا پھیلا ہوا ہے کہ دنیا میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ خواجہ غریب نواز کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ اور برطانیہ سے ایک صحافی TW آرنلڈ اس کا نام ہے، وہ پوری دنیا میں سیاحت کے لیے آیا، سیاحت کے لیے گھوما، ہندوستان آیا اور خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دی اس نے۔ یہ کوئی مسلم نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس نے جا کر وہاں واپس جب اس نے پوری دنیا کا سفر کر لیا، جب پوری دنیا کی سیاحت اس نے کر لی تو اس نے جا کر وہاں اپنے ملک میں ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے پریچنگ آف اسلام، اس کا ابھی اردو کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، دعوت اسلام کے نام سے اس نے کتاب لکھی۔ انگلش میں اس نے لکھا پریچنگ آف اسلام، تو وہ اس میں لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر دیکھی ہے کہ قبر والا مزار میں لیٹا ہوا، وہ لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی، قبر والا مزار میں لیٹا ہوا ہے لیکن مزار میں لیٹ کر پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کو، پھر وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی کو سکون حاصل کرنا ہے تو وہ اجمیر معلیٰ غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جائے، اس کو سکون مل جائے گا۔ ارے دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا جب خواجہ کے مزار پہ آتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کو سمجھ آ گئی تو پھر یہ اولیاء کے مزارات، اولیاء کی قبریں صرف مٹی کی ڈیریاں نہیں ہیں بلکہ یہ روحانیت کے امڑتے ہوئے سیلاب ہیں۔ اور اولیاء کی قبروں پر، اولیاء کے مزارات پر حاضری دیتے رہیں۔ حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ یارانے طریقت سے کے ساتھ اولیاء کے مزارات پر حاضری دینے لگا، اولیاء کے مزارات پر حاضری دینے لگا تاکہ اولیاء سے فیض حاصل کریں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میری ملاقات ہوئی کہ وہ قبر میں سے کھڑے تھے، یعنی وفات پانے کے بعد آدھے قبر میں تھے، قبر میں کھڑے تھے اور آدھے اوپر تھے، وہ فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں جو مجھے خواجہ باقی باللہ نے دیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت بدر الدین سرہندی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب اجمیر گیا تو خواجہ غریب نواز ایک تخت پر بیٹھے تھے اور
ख्वाजा गरीब नवाज जाहिरन भी और बातिनन भी हुस्न रखते हैं। जाहिरन भी हसीन थे और बातिनन भी आप बड़े हसीन थे। ख्वाजा गरीब नवाज एक तख्त पर बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे फरमाया कि आप फरमाने लगा, बदरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि आपके जिस्म से मैंने देखा कि ऐसा हुस्न जाहिर हो रहा है। जब मैंने ख्वाजा पाक को एक तख्त पे बैठे देखा तो उनके जिस्म से एक ऐसा हुस्न जाहिर हो रहा है, एक ऐसा हुस्न जाहिर हो रहा है कि उस हुस्न से ख्वाजा बदरुद्दीन सरहंदी फरमाते हैं कि मेरे दिलो दुनिया सारे रोशन हो गए। और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा पाक को जब आप मज़ार अक़दस पे गए तो फरमाया, गरीब नवाज तुम जाओ, तुम्हें मैंने हिंदुस्तान की विलायत अता फरमा दी है। तो हिंदुस्तान की तरफ जिस रास्ते से आप गुजरते थे, जब आप हिंदुस्तान की तरफ सफर कर रहे थे, आप जिस रास्ते से गुजरते थे, लोगों के दिलों से कुफ्र की मैल उतर जाती थी। और याद रखना, बुखारी में सिर्फ ये हदीस ही नहीं है कि अल्लाह वालों की जियारत करो तुम्हें रब याद आ जाएगा। ये सच है, अल्लाह वालों की जियारत करो तो रब याद आता है। अगर किसी में ये समझ हो, अगर किसी को ये समझ ना हो और अगर किसी में देखने की जुर्रत हो, तो वो जब किसी वली का दीदार करता है तो उसके जहन को अल्लाह तबारक व तआला बातनी कुव्वतें ऐसी अता फरमाता है कि उसे एक बातिन का नूर हासिल हो जाता है। उसको दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि आप सारे दिन और सारी रात और सारे वक्त आप दुनिया में सुकून हासिल करने के लिए घूमते रहते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, दुनियावी काम सारे करते हैं, कोई सुकून हासिल नहीं होता। लेकिन जब किसी वली की बारगाह में चले जाते हैं, जब किसी अल्लाह के बंदे की बारगाह में चले जाते हैं, तो आपको ऐसा सुकून मिलता है कि दुनिया में कहीं नहीं मिलता।